یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے. تو یہ شکست خوردہ لوگ ہیں، قرآن سے شکست کھائے، اور انہوں نے ان اپنی حرکتوں سے بتایا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باز قرآنی یہ ہر غم کا مداوا ہے، ہر گام نعیم اس کو سینے سے لگائیں گے، ہر گام نعیم اس کو سینے سے لگائیں گے. قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے. امتحان ہے، آج قرآن کی عزت کی باری ہے. وہ معزز تھے زمانے پہ مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے پہ مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا. قرآن تو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات بھی چھوڑ دیے. قرآن کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اب اس کی عزت کی باری آئی ہے تو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر وہ الٹے بھی ہو جائیں تو پھر بھی قرآن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بستا ہے. شکریہ. لبیک لبیک لبیک. یہاں سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، جو بھی ہو، اس کے جیسے حالات ہوں وہ پڑھنے آتا ہے اور اس کو پڑھ کے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتا ہے. وہ اسی عشق کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے یہ دنیا کو بتا دینا ہے، دشمنان اسلام کو بتا دینا ہے، اس قرآن کے دشمنوں کو بتا دینا ہے کہ مسلمان کل بھی قرآن سے محبت کرتے تھے. مسلمان بروز محشر تک قرآن پاک کی عزت، قرآن پاک کی حرمت اور کی ناموس پہ اپنی جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. دین اسلام اور قرآن پاک تا قیامت، صبح قیامت تک ایسے ہی محفوظ اور روشن رہے گا. تو آپ نے آپ سے یہی توقعات ہیں کہ قرآن پاک کو جیسے ہم اپنے سینوں کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، قرآن پاک پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آج آپ لوگوں کے لیے میسج ہے. جو مرضی ہو جائے، اب دیکھیں اور بھی بکس ہوتی ہیں، کوئی بیگوں میں ہم لے کے جاتے ہیں، کوئی پیچھے لٹکا کے جاتے ہیں. قرآن پاک جب بھی ہوگا ایسے سینے کے ساتھ لگا کے لے کے جائیں گے، اور اس کے اوپر ہم نے غلاف بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، اور ہم غلاف کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں. اب جو کپڑے ہم نے ڈالے ہوتے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے کپڑوں کو چومے یا کبھی کوئی چادریں پڑی ہوں ہم نے چومے نہیں، لیکن اس کپڑے کو بھی ہم چومتے ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ مس ہو جاتا ہے. اس لکڑی کو بھی ہم چومتے ہیں جس کے اوپر ہم قرآن پاک رکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ایم پی اے، ایم این ایس بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایک حافظ قرآن جاتا ہے، معمولی گھر سے جاتا ہے، اور سارے اس کی عزت میں کھڑے ہو کے اس کو ملنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. اس کے سینے میں کیا ہے؟ قرآن پاک ہے.